السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست حماد نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنات کی نگری۔ 1997 کی یہ کہانی ہے۔ یہ واقعہ میرے چچا کے دوست کے ساتھ پیش آیا۔ 1997 میں ابا جی نے جب سی سینٹر کے ایک علاقے میں گھر خریدا تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور اصول پسند انسان تھے، اپنی سمجھ بوجھ سے چلتے تھے، اپنی مرضی سے بغیر کسی کو بتائے ایک گھر خرید لیا۔ جب ابو گھر خرید چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا میں نے سی سینٹر میں ایک گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی ہے، آج ہی مجھے گھر کی فائل ملی ہے، تو کل سے شفٹنگ شروع کر دو تاکہ ہم 2-3 دن میں شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں کل ہی سارا سامان شفٹ کرتا ہوں۔ ابا جو کہ بہت ہی سخت مزاج کے آدمی تھے، انہیں منع کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، کیونکہ میں بڑا بیٹا تھا، اسی لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی سونپی جاتی تھی۔ اماں اور میری 2 بہنیں ابا سے خفا تھیں، کم سے کم ہمیں ایک بار گھر تو دکھا دیتے لینے سے پہلے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ابو نماز کے پابند اور 17 گریڈ کے افسر بھی تھے اور ایک ایماندار انسان بھی تھے۔ بچپن سے ہی مجھے بہت تحقیقات کا شوق ہوا کرتا تھا، ہر چیز کی تحقیقات میں لگ جاتا۔ ہم نے گھر کا سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا ایک عجیب بو آنے لگی، جیسے کہ یہ گھر کئی سالوں سے بند ہو۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا سا ہال تھا، ہال کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ بھی تھا اور اوپر جانے کے لیے 7 ہی سیڑھیاں تھیں اور 7 ہی کچن تھا، اور گراؤنڈ فلور ہم نے سیٹ کر دیا، اور اوپر والا کمرہ تھا پر اس کی چابی ابا کے پاس تھی، اور اوپر چھت تھی، اور گھر بہت خوشادہ تھا۔ گھر سیٹ کروا کر دوست چلے گئے اور میں وہیں ٹھہر گیا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، پہلی سحری تھی۔ میں کام کر کے بہت تھک چکا تھا، اس لیے ہال میں ہی صوفے پر سو گیا۔ میں نیند میں تھا کہ صحن میں پڑے واٹر ٹینک سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک سے پانی گر رہا تھا، پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے وہاں ہی ہاتھ سے پانی پینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں پانی پینے لگا مجھے آواز آنے لگی، میں نے چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی، پھر سے مجھے آواز آئی، پھر میں نے چاروں طرف دیکھا، اس بار بھی کوئی نہ تھا۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا اور کوئی نہ تھا اور میں پانی نہ پی سکا، اور مجھے عجیب سی وحشت ہوئی، اور روشنی بھی گھر میں زیادہ نہ تھی، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے واٹر ٹینک کا ڈھکن بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر میں صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا اور سارے گھر میں عجیب سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں صوفے پر آ کر واپس سو گیا۔ مجھے اوپر چھت پر سے برتن گرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر لگا کہ برتن کسی نے سیڑھیوں سے زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے میں چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے چھت پر سے 2 آدمیوں کی سرگوشیاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب میں صحن میں گیا تو وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں پھر اندر ہال میں آ گیا تو مجھے پھر ان دونوں آدمیوں کی سرگوشیاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ پھر میں نے باہر جا کر دیکھا تو اس بار بھی وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے اس طرح کی آوازیں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ آئیں، اور جب میں وہاں جاتا تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور میں مین گیٹ بند کر کے اپنے واپس پرانے گھر چلا گیا۔ پہلی سحری تھی تو گھر میں سحری کا خاص اہتمام کیا جا رہا تھا۔ میں نے سحری کی اور نماز پڑھ کے سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں اپنے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں کچن سمیٹ کر کھانے کا اہتمام کرنے لگیں اور میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ مل کر چھت پر سامان رکھوانے لگا۔ اوپر والا کمرہ ہم بھائیوں کا تھا تو میں نے ابا سے اوپر والے کمرے کی چابی مانگی، کیونکہ وہ کمرہ بند تھا، تاکہ ہم صفائی کر کے ہم اپنا کمرہ سیٹ کر لیں۔ ابا نے کہا چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ میں اور بھائی ابا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی ابا نے کمرہ کھولا تو وہاں پر خون کے نشانات تھے، خون جمع ہوا تھا اور خون کی بو بھی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ ابا نے کہا ڈرو مت، یہاں کی صفائی کر لو۔
لگتا ہے کہ کوئی جانور وغیرہ کا خون ہے۔ ہم دونوں بھائی ڈر گئے تھے، لیکن ابا کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی اور ہم نے صفائی کر لی۔ ساتھ ہی سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم سب سحری کرنے لگے۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا آرام کیا۔ ابا اپنے دفتر چلے گئے اور میں اپنی یونیورسٹی چلا گیا۔ امی اور بہنیں اپنے گھر کے کام میں مصروف تھیں۔ رات کو جب ہم اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو اماں کو ایسا لگا کہ میں نے ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں۔ میں اور سب گھر والے امی کے پاس آ گئے تو امی نے مجھ سے ڈانٹ کر کہا کہ تم نے میرا انگوٹھا اتنی زور سے پکڑ کر گھسیٹا کہ میں بیڈ سے نیچے گر گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بیٹا؟ اماں کی بات سن کر میں اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا اور وہ مجھے، کیونکہ ہم دونوں ساتھ ہی اماں کی آواز سن کر نیچے آئے تھے۔ میں نے کہا کہ اماں میں اپنے کمرے سے ابھی آیا ہوں آپ کی آواز سن کر۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ آپ نے شاید کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اماں میری بات سن کر مجھے غصے سے دیکھنے لگی اور کہا کہ جو میں نے کہا وہ سچ ہے، کوئی خواب نہیں۔ ابا نے کہا کہ یہ آپ کا کوئی وہم ہے، چلو سب جا کر سو جاؤ، سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے کمرے میں چلے گئے پر سو نہ سکے۔ پھر کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا اور روزانہ کی طرح سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو کھانا ہم نے کھلی فضا میں کھانے کا سوچا، یعنی چھت پر کھانے کا سارا سامان شفٹ کر دیا اور ہم سب کھانا کھانے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے اور کچھ برتن ابھی اوپر ہی پڑے تھے تو چھوٹی بہن لینے کے لیے اوپر گئی تو زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر ہم سب اوپر بھاگے تو وہ خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ میں نے آ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر کہا، بھائی یہاں کوئی خوفناک چیز تھی جسے میں دیکھ کر بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں نے وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے۔ اگلے دن بڑی بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ کسی نے اسے پیچھے سے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا نوچنے کے باعث۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور چھوٹی بہن کو بتایا تو اماں اور چھوٹی بہن بھی گھبرا گئی، کیونکہ رات کو برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی کوئی کسی کو تھپڑ مار کے چلا جاتا تو کبھی کوئی کسی کو نوچ کر چلا جاتا۔ دیکھتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں بڑی بہن بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ابا تو ڈانٹ کر وہم کہہ کے سب کو چپ کرا دیتے تھے، اس لیے ہم نے ان باتوں کو وہم سمجھ لیا تھا، لہٰذا چھت پر باتوں کی اور برتن گرنے کی آوازیں ہمیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ رات کو میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ میرا کھانا میرے اوپر والے کمرے میں رکھ دو، تو میری بہن نے کھانا کمرے میں رکھ دیا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کھانا وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے بہن سے کہا تم تو خالی برتن رکھ کر آئی ہو، کھانا تو لاؤ۔ تو بہن نے تعجب سے کہا، میں ابھی تو کھانا رکھ کر آئی ہوں تمہارے کمرے میں، بھلا میں کیوں خالی برتن رکھ کر آؤں گی؟ تو میں نے کہا پھر کھانا کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور دوبارہ کھانا دینے کو کہا، لیکن میں مزید کھانا لے کر اوپر والے کمرے میں گیا تو وہاں کھانا موجود تھا۔ میں نے ماجرا دیکھا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ ہم اس علاقے میں نئے تھے تو کسی سے اتنی بات چیت نہ تھی۔ ہمارے گھر کے دونوں طرف گھر تھے اور ہمارا گھر بیچ میں تھا۔ دوپہر کے وقت تو سب اپنی چھتوں پر دکھائی دیتے تھے، مگر رات کے وقت اتفاق سے کوئی موجود نہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں رات کو گھر آ رہا تھا تو پڑوسی انکل کو باہر بیٹھے دیکھا تو میں نے ان سے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں نے کہا کہ ہم سامنے والے گھر میں 1.5 ہفتہ پہلے ہی رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ بیٹا میں تو یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں، بیٹا تم لوگوں نے ایک گھر کیوں خریدا ہے؟ یہ بات سن کر میں چونک گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو تقریباً 16 سال سے بند ہے اور آج تک اس میں کوئی نہیں رہا۔ انکل نے مزید کہا، بیٹا جب سے ہم آئے ہیں اسے بند ہی دیکھا ہے۔ اور انکل نے کہا یہ گھر تو آصف زدہ ہے، یہاں آصف کا بسیرا ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا، تب سے اس گھر میں تالا لگا تھا اور آپ کے آنے سے اس گھر کا تالا کھلا ہے۔ رات کو اس گھر میں چیخنے چلانے اور ہنسنے کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔
رات مغرب کے بعد کوئی بھی اس گلی کے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر ایک نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم تو چھتوں پر نہیں جاتے۔ بیٹا، آپ اس گھر میں کیسے رہ رہے ہو؟ بیٹا، میری بات مانو تو جلد ہی اس گھر کو خالی کر دو۔ اس گھر میں جس پراسرار مخلوق کا بسیرا ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ انکل کی یہ باتیں سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا، تو میں نے اس گھر کے بارے میں آس پڑوس کے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس گھر کے بارے میں تقریباً سب نے وہی باتیں بتائیں جو ان انکل نے مجھے بتائی تھیں۔ سب سے بات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ اس کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے پاس کافی جائیداد تھی۔ شادی کے بعد وہ سی سینٹر میں رہنے لگی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں لڑکی کو اوپر والے کمرے میں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، پر اس کے شوہر کے سر پر تو جائیداد کی لالچ کا بھوت سوار تھا۔ اس کے شوہر نے کسی طرح ایک گھر بیچ کر اور اس لڑکی کی ساری جائیداد لے کر وہ کراچی سے چلا گیا۔ جس نے ایک گھر خریدا، اس نے اس کمرے میں خون دیکھا تو وہ ڈر کے مارے اس گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ 17 سال سے ایک گھر بند ہے۔ اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ اتنے سالوں سے بند رہنے اور قتل کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ اب اس گھر سے بہت خوف کھانے لگے، کیونکہ لوگوں نے کئی مرتبہ اس گھر اور چھت پر ایک خوفناک عورت کو دیکھا ہے۔ اس گھر کی وجہ سے آس پڑوس کے لوگوں میں بہت خوف و ہراس ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا تو ابا کہنے لگے، مجھے تو یہ سب پہلے سے ہی پتا ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی اماں اور بہنوں سے نہ کرنا۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، ابا آپ کو جب یہ سب کچھ پتا تھا تو آپ نے گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس بد روح نے گھر کے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچایا تو؟ ابا نے کہا، بس کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ یہ سن کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب روزانہ کچھ نہ کچھ غائب ہو جاتا۔ عجیب آوازیں آنا، کسی کا چلانا اور بھاری پن سا محسوس ہونا، یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن میں رات کے پہر اکیلا چھت پر گیا۔ لیٹے لیٹے میری نظر اپنے برابر والی چھت پر گئی، جہاں ایک ساڑی میں ملبوس عورت مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ مجھے لگا برابر والی آنٹی ہوں گی۔ مسلسل گھورنے کے بعد میں نے انہیں سلام کیا اور اس کے بال بکھرنے لگے اور شکل پر عجیب و غریب وحشت طاری ہونے لگی اور وہ خوفناک چڑیل کے روپ میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں کچھ کر پا رہا تھا۔ میں پسینے میں شرابوش ہو چکا تھا۔ میں اس دن کی کیفیت کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نیچے آ گیا اور ابا کو یہ واقعہ بتایا۔ ابا کہنے لگے کہ رات کے وقت اب چھت پر کوئی نہیں جائے گا۔ اب ہر طرف سے وہ ہمیں ڈرانے لگے اور ابا کو اشارے اشارے میں کہنے لگے کہ یہ گھر جلد ہی خالی کر دو ورنہ ہم نقصان پہنچائیں گے۔ اب وہ زیادہ تنگ کرنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امی کو کھڑے کھڑے ایسا لگا کہ کسی نے ان کو زور سے دھکا دیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے امی کی ایک ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ ابا اب خوف زدہ ہونے لگے اور اب ان سب چیزوں کو سنجیدگی سے لینے لگے اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اور ہم نے اب اس گھر کو کم قیمت نہیں بیچ دیا تھا۔ یہ 2.5 سال اس گھر میں ہمارے لیے ناقابل فراموش ہیں اور رہیں گے۔ اب اس گھر میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اب ہم اپنے نئے گھر میں سکون سے رہ رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اسی طرح کے حقیقت پر مبنی واقعات شیئر کروں گا، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے فرینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔